جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا، تو اس کا مطلب 3 رکعت وطر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی۔ وطر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو۔ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں 3 رکعت وطر کا کہ 2 رکعت پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، یہ سب سے بدترین طریقہ ہے وطر پڑھنے کا، سب سے بےہودہ طریقہ ہے وطر پڑھنے کا، کیونکہ اس طریقے پر وطر پڑھنے سے متعلق جتنی بھی روایتیں سب واہی تباہی متروک کذابین جھوٹے مکار لوگوں کی روایتیں، بدعتی لوگوں کی روایتیں، یعنی یہ سب سے مطلب بے حیثیت اور بیکار اور بہت ہی تھرڈ کلاس کے جو روایت ہیں ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں بیان کی ہے۔ تو سب سے جو ہے واہیات طریقہ جو ہے وطر پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ بیچ میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں منع کیا گیا کہ اس طرح سے وطر نہیں پڑھنا ہے مغرب کے مشابہ، اور جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر تو یہ بیچ میں جو تشہد ہے اس کے ساتھ وطر پڑھنا، اسی کو حدیث میں منطبق کیا جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی نہ بیٹھے، یعنی ایک سلام سے 3 رکعت وطر پڑھ لے، بیچ میں نہ بیٹھے تو یہ حدیث پہ عمل ہوگا کہ مغرب کی طرح سے اس کے مغرب کے مشابہ اس کو نہ بناؤ۔ اور سب سے افضل طریقہ کیا؟ جو نبی کا طریقہ ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیں گے، 3 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 تشہد اور 2 سلام سے 3 رکعت پڑھنا یہ سب سے افضل، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس طرح ثابت ہے کہ کوئی چاروں امام کو ماننے والے، چاروں فقہ کے مذاہب والے مل کے بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کانوں تک ہاتھ